بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 49 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت وَمِنْهَا مَا فِي مَتْنِ تجرید الاعتقاد سے لے کر الخامس فی ان لذنب مراحل و مراتب متعددتاً تک گفتگو قرار پائیں گے۔ وہ یہ ہے نمبر 1، اگر انبیاء معصوم نہ ہوں تو اجتماع ضدین لازم آتا ہے، اجتماع ضدین محال ہے، لہذا انبیاء معصوم ہیں۔ نمبر 2، علامہ حلی کا اشکال تجرید الاعتقاد کی دلیل پر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 3، اگر انبیاء معصوم نہ ہوں تو ان کا انکار لازم آتا ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کا انکار سے بعثت انبیاء کا ہدف مکمل نہیں ہوتا۔ نمبر 4، آخری دلیل عصمت کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وہ دلیل ہے فی متن تجرید الاعتقاد، جو کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب تجرید الاعتقاد کے متن میں ہے، وہ یہ ہے کہ من لزوم اجتماع الضدین لو لم یکن الانبیاء معصومین، کہ اجتماع ضدین لازم آتا ہے اگر انبیاء معصوم نہ ہوں۔ یوں فرمایا انہوں نے، ایسو قال کہ خواجہ نے فرمایا وَيَجِبْ فِي النَّبِيِّ الْعِصْمَةُ وَلِوُجُوبِ مُطَابَعَتِهِ وَضِدِّهَا، نبی کے بارے میں عصمت کا ہونا ضروری ہے، اگر عصمت نہیں ہوگی تو لازم آتا ہے کہ اس کی مطابعت اور عدم مطابقت واجب ہو، اور مطابقت و عدم مطابقت ضد ہے۔ قال الشارح العلامۃ فی توضیحہ، پھر اس تجرید اعتقاد کے شارح محترم جو ہیں وہ علامہ حلی ہیں، انہوں نے اس متن تجرید الاعتقاد کی وضاحت میں فرمایا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجب متابعتہ، کہ نبی کی پیروی کرنا واجب ہے۔ یہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثال ہے کہ پیروی واجب ہے، یعنی ان انبیاء میں سے ایک نبی ہمارے ہیں۔ فَإِذَا فَعِلَ مَعْصِيَةً، نعوذ باللہ من ذلک، اگر وہ گناہ انجام دیتے ہیں، نافرمانی الہی کرتے ہیں، تو صورتیں دو ہیں، فَإِمَّا أَن يَجِبَ مُتَابَعَتُهُ أَوْ لَا، تو اس گناہ میں اس کی پیروی واجب ہے یا واجب نہیں، بس ثانی باطل، اگر واجب نہ ہو تو یہ باطل ہے، لانتفاء فائدۃ البعثۃ، چونکہ بعثت انبیاء اس لیے ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں، ان کی پیروی کریں، اگر پیروی نہیں کریں گے تو ان کے بھیجنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ والاول باطل، اور اس کی اگر پہلی صورت یعنی اتباع والی، اس کی اتباع واجب ہو، یہ بھی باطل ہے، یعنی گناہ میں اس کی پیروی ہم نہیں کر سکتے، خدا اس پہ راضی نہیں ہے، خدا نہ گناہ کرنے کے بارے میں راضی ہے، نہ گناہ گار کی پیروی کرنے پہ راضی، لأن المعصیۃ لا یجوز فعلها، چونکہ معصیت کو انجام دینا جائز نہیں، حرام ہے۔ جب اس کی معصیت میں پیروی کریں گے تو حتماً پیروی کرنے کا لازمہ یہی کہ اسی کو انجام دے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہو، اس میں اسوہ نہ قبیحہ ہو جائیں گے۔ ثم قال، اس کے بعد فرماتے ہیں علامہ حلی و اشار بقال، اشارہ اس طرح سے فرمایا وَلِوُجُوبِ مُطَابَعَتِهِ وَضِدِّهَا، کہ چونکہ مطابعت اور مطابقت کی ضد لازم آتی ہے جو کہ نقیض ہے، انہوں نے اشارہ کیا ہے الی ھذا الدلیل، اسی دلیل کی جانب، کیوں؟ لأنہ اس لحاظ سے کہ نبی ہیں، نبی کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس کی مطابقت واجب، اور نظر الی کون الفعل معصیتاً لا یجوز اتباع، اور اس کے گناہ انجام دینے والی حیثیت کو، عاصی ہونے کو اگر دیکھتے ہیں تو پھر اس کی اتباع واجب نہ ہو، بس ایک اتباع ایک کے بارے میں واجب ہے، اسی کے بارے میں پھر اتباع واجب نہیں بھی ہو، یہ وجوب و عدم وجوب یہ اجتماع ضدین ہے۔ تجرید اعتقاد صفحہ نمبر 217۔ طلاب کرام اشارہ محترم فرماتے ہیں اس دلیل علامہ حلی میں دلیل متن تجرید و شرح میں اشکال ہے۔ اول، پہلا اشکال، انہ اخص مما ذهب
इलैहिल इमामियतो। पहला इश्काल ये कि ये दलील खास है उस नजरिए से जिसकी जानिब उलमाए शिया इस्ना अशरी इमामिया गए हैं। क्यों? आम किस तरीके से इख्तिसासी बिल इस्मत अन ज़ुनूब हाल नबुव्वत, क्योंकि ये दलील मखसूस है उस इस्मत के साथ, यानी गुनाह से अंबिया इस्मत रखते हैं, लेकिन नबुव्वत के हाल में जब उन्हें नबी और नबुव्वत का दर्जा मिल गया, उस मरहले को यानी बाद नबुव्वत वाले मरहले को, हाल नबुव्वत वाले मरहले को साबित कर रही हैं। जबकि जो नजरिया मुख्तार इमामिया था वो कबल नबुव्वत व बाद नबुव्वत व हाल नबुव्वत, इस मरहले में तमाम मरहले को शामिल है। लिहाजा ये दलील एक मरहले को शामिल है, हाल नबुव्वत वाले को, कबल नबुव्वत वाले को शामिल नहीं, इसलिए ये दलील खास है और मुद्दा जो था वो आम। वसानियन, दूसरा इश्काल अन्न तजाद, ये जो कहा गया कि तजाद लाजिम आता है जिद्दैन, ये बैन अल अहकाम अला फर्ज सियाती ला युजिबु इस्तिहालत अल इज्तिमाई। अहकाम के दरमियान में अगर अहकाम यानी अहकाम खमसा, वुजूब हुर्मत वगैरह, इनके दरमियान तजाद अगर फर्ज कर दिया कि यानी सही है ये तजाद, ये फिर सबब नहीं बनता इज्तिमा के महल होने का, बल्कि इज्तिमा यहाँ पे मुमकिन है। इल्ला सिवाय ये कि इज़ा कान अल मौजू वाहिदन, सिवाय के मौजू एक हो तो हाँ फिर महल हो सकता है। मौजू अगर चेंज है, मौजू अगर तब्दील है तो फिर तजाद नहीं है। वह फिर मकाम लैस कज़ालिक, और इस मकाम में जो मिसाल दी गई है मुताबिक तो अदम में मुताबिक में मौजू एक नहीं है। अब ये मौजू एक नहीं किस तरीके से, यानी यहाँ से रफ तजाद कर रहे हैं कि तजाद नहीं है। फ़इन्ना मौजू अल हुर्मत के हुर्मत यानी अदम वजूब इत्तिबा ला यजूज़ु इत्तिबा, ये हुर्मत का मौजू वो फ़िअलु ज़ुनूब वल मासियत के गुनाह वाले काम को उसने अंजाम दिया है, उसमें इत्तिबा जायज़ नहीं, हराम है हुर्मत। और मौजूल वजूब यजिब मुताबियत वाला जो सूरत थी उसमें मौजू है हुल इत्तिबा और नबी की पैरवी करना। एक तरफ से मौजू हुर्मत भी अहकाम में से है, वजूब भी अहकाम में से। हुर्मत का मौजू गुनाह है, लेकिन वजूब का मौजू जो है वह इत्तिबा नबी है। मालूम हदीस बात है अन्नमा मुतअद्दिदान मुतग़य्यिरान, ये मुतअद्दिद दो मौजू हैं और मौजूआत के दरमियान अगर मौजू एक ही हो तो फिर हाँ तजाद लाजिम आता है, लेकिन चूंकि मौजू तब्दील हैं इसलिए तजाद लाजिम नहीं था। बस फयजूज़ इज्तिमा हो, मुमकिन है दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, ये बिना अला जवाज़ इज्तिमाइल अम्र वन नही कमा कुर्र रफ़ी माली, जिस तरीके से इज्तिमा अम्र और नही की बहस इल्म उसूल में बयान की गई है अपने महल में, यानी अपने मकाम में जो कोई इल्म उसूल है वहाँ पे इज्तिमा अम्र और नही जायज़ है, कोई मसला नहीं है। नाम हाँ, इस तरह फरमान यल्ज़म मिन फ़िअलियतिल हुक्मैन अत-तकलीफ़ बिल महाल, हाँ महाल इस सूरत में हो सकता है अगर दो हुक्म फ़िअली हों, उन दोनों बिलफ़िअली वाले हुक्मों से ये लाजिम आता है कि तकलीफ बिल महाल हो, यानी जो हुर्मत वाला फ़िअल है, हुक्म है, वो भी बिलफ़िअल है, और जो वजूब वाला है वो भी बिलफ़िअल है, तो इससे तकलीफ बिल महाल आती है, चूँकि एक फ़िअल अंजाम दे सकता है एक ही मरहले में, एक ही बिलफ़िअल में। लिहाज़ा में तमक्कुल मुकल्लफ़ है मिन इम्तिसाल मा, चूँकि बिलफ़िअल इम्तिसाल का ज़मीर जा रही है हुक्मैन, जो दो हुक्म बिलफ़िअल हैं मुकल्लफ़, इन दोनों को इकट्ठे अंजाम नहीं दे सकता। शारिह मोहतरम फरमाते फलाओ अब्दल दलील, अगर मुसन्निफ़ दलील को तब्दील करता, वकील यूं फरमाता यजिबुल इस्मत, इस्मत वाजिब है, व इल्ला अगर इस्मत नहीं होगी तो लाजिम तकलीफ बिल महाल लव बकियल हुक्मान अलल फ़िअल, तो तकलीफ बिल महाल लाजिम आती है, लेकिन जब दोनों हुक्म बिलफ़िअल वाली हालत पर बाकी हैं। लव अब्दल दलील, अगर इसी तरह दलील को तब्दील करता तो लतम्मा, ये लतम्मा लव की जवाब शर्त है, तो ये बेहतर था, ये बात इस मुकम्मल थी, इसमें कोई इश्काल वाक़े ना होता। कमाल इस बात वाज़े है। वमीन एक और दलील अदिल इस्मत में से माफ़ी मतन तजरीद एतक़ाद ऐज़न, ये भी तजरीद एतक़ाद यानी ख्वाजा तूसी की किताब में है, वो ये मिन लुज़ूमिल इनकार अला नबी लौ लम यकुन मासूमन, अगर अंबिया अलैहिस्सलाम या नबी कोई भी नबी मासूम ना हो तो उसका इनकार करना लाजिम आता है।
ہم اس کی مخالفت کریں، وَهُوَ حرام لحرمت ایذائہ، اور یہ انکار حرام ہے چونکہ اس نبی کا انکار کرنے سے اس کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، اور نبی کو اذیت دینا حرام ہے، ایسے قال فرماتے ہیں وَيَجِبْ فِي النَّبِيِّ عِصْمَتُ، نبی عصمت واجب ہے، وَلِوُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ، اور اگر نبی عصمت کے مرتبے پر فائز نہ ہو تو اس کا انکار کرنا لازم ہوتا ہے، انکار اس کا حرام ہے، لہٰذا اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ قال العلامۃ قدس شرح تجرید میں علامہ فرماتے ہیں انہ اذا فعل معصیتا، نبی جب کسی گناہ کو انجام دیتا ہے تو واجب الانکار علیہ، تو اس مرحلے گناہ پر اس کا انکار کرنا واجب ہے، لعموم وجوب نہی عن المنکر، چونکہ نہی عن المنکر واجب ہے سب کے سلسلے میں، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ انبیاء گناہ کریں لا فوریت تو ان کو ہم نہیں منکر نہیں کر سکتے۔ وذالک یستلزم ایذاءہ، اور ذالک یعنی وجوب نہی عن المنکر کا لازمہ یہ ہے کہ نبی کو تکلیف ہو، وہ منہی عنہ ہو، اور اس سے روکا گیا ہے، لہٰذا جب روکا گیا، اور یعنی یہ غلط ہے کہ اس کو تکلیف ہو، لہٰذا اس کو تکلیف نہ ہو، ضروری ہے کہ وہ عصمت کے درجے پر فائز ہو تاکہ اس کا انکار کر اس کو ہم نہی عن المنکر نہ کر سکیں۔ شرح تجلیل الاعتقاد صفحہ 217 پہ شارح محترم فرماتے ہیں وفیہ، اس دلیل میں اشکال ہے، اول پہلا اشکال انہ اخص من المدعا، مدعا عام ہے قبل نبوت بعد نبوت کو شامل ہے، جبکہ یہ لاختصاص ہی بالعصمت عن الذنوب حال نبوتی، یہ نسیان والی حالت کو شامل نہیں ہے دلیل ایک۔ دوسرا گناہ سے عصمت کو ثابت کرتی ہے لیکن بعد نبوت کو، حال نبوت کو، قبل نبوت کو شامل نہیں ہے۔ وثانین، دوسرا اشکال یہ کہ ان حرمت الایذاء، جو کہا گیا آپ نے کہ نہی عن المنکر کرنے سے اگر نبی معصوم نہ ہو تو نہی عن المنکر واجب ہے، نہی عن المنکر سے اس کو تکلیف ہوگی، یہ ان حرمت الایذاء لا تختص بالنبی، تکلیف کا حرام ہونا نبی سے مخصوص نہیں ہے، بل ایذاء المؤمن ایضا حرام، مومن کو کسی بارے میں نصیحت کرنے سے اگر تکلیف ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ فلو کانت حرمت الایذاء مانعۃ عن النہی عن المنکر فی النبی لازم ان یکون کذلک فی غیرہ وکما تری، حرمت ایذاء رکاوٹ بنتی ہے کہ نبی کو نہی عن المنکر نہ کیا جائے، اگر اس صورت میں جب وہ گناہ انجام دے رہا ہے تو پھر یہ نہی عن المنکر کرنا غلط ہو جائے گا، غیر نبی کے بارے میں بھی یہ نہی عن المنکر سے جو ایذاء ہو رہی ہے وہ تو مومن کو بھی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں پھر نہی عن المنکر ساکت ہو جائے گا، وہ کما ترا، جس طرح کے جواب، جبکہ اس نے بولا ایسے کا ذالک الا لحکومت ادلۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر علی ادلۃ حرمت الایذاء، اور یہ نہیں ہے سوائے اس لیے کہ جو ادلہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہیں وہ حاکم ہیں ان ادلہ پر جو حرمت ایذاء کو بیان کر رہی ہیں، ان پر دلالت کر رہی ہیں، یعنی حاکم ہیں۔ حاکم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ تخصصاً ادلہ حرمت ایذاء کے موضوع سے باہر ہیں، اللہ یقال، سوائے یوں کہا جائے کہ بأن اطلاق فعلیت حرمت الایذاء فی النبی من دون استثناء یکشف عن عدم صدور ذنب منہ اصلا، کہ یہ بالفعل اور حرمت ایذاء اذیت دینے کا حرام ہونا یہ نبی کے بارے میں مطلقاً ہے، یہ بدون استثناء کسی مرحلے کے، تو یہ اطلاق کشف کرتا ہے کہ نبی سے کسی قسم کا گناہ سرزد نہ ہو، وَإِلَّا اگر سرزد ہوگا تو فلا مورد لذالک الاطلاق الساری، تو اس اطلاع تو پھر یہ اطلاق جاری جو ہے یہ چل رہا ہے، یہ اس کا مقام اور محل نہیں باقی رہے گا۔ ومنہا، ایک اور دلیل، ما فی المتن من انہ مع جواز صدور المعصیت عمدا او خطا او نسیان، متن تجلیل اعتقاد میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب جائز ہم قرار دیں کہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے جان بوجھ کے یا غلطی سے یا بھولے سے نبی سے، تو دو صورتیں بندی، فَإِمَّا يَجِبُ اتِّبَاعُ فِيمَا صَدَرَ مِنْهُ، تو یا تو ایک صورت واجب ہوگی اس نبی کی اتباع کرنا ہمارے لیے اس کام میں بھی جو اس سے صادر ہوا ہے، یعنی گناہ، او لا یجب، یا اتباع واجب نہیں ہوگی گناہ والے کام میں، فَإِنْ وَجَبَ، یعنی فَإِنْ وَجَبَ الاتباع، اگر اتباع واجب ہو تو لازم الترخیص فی فعل المعاصی،
لازمات ہے خداوند متعال نے ہمیں گناہ کے انجام دینے میں اجازت دی ہو، بل ایجاب ہو، بل ایجاب یعنی بل لازم ایجاب اللزوم المطابت ہے، بلکہ خداوند متعال گناہ کو انجام دینا لازم قرار دے، یہ لازم آ رہا ہو، چونکہ مطابت واجب ہو جائے گی۔ جب مطابت گناہ میں واجب ہو جائے گی تو اس گناہ کو انجام دینا واجب، یہ دوسرے یعنی بدیہی ہے کہ باطل ہے۔ وَإِلَّمْ يَجِبْ اتِّبَاعُهُ كَانَ ذَلِكَ مُنَافٍ لِلنُّبُوَّةِ الَّتِي لَا بُدَّ أَن تَقْتَرِنَ بِوُجُوبِ الْإِطَاعَةِ أَبَدًا، اور اگر اس گناہ میں نبی کی اطاعت واجب نہ ہو تو یہ تو پھر نبی یہ منافات رکھتا ہے اس نبی کی نبوت کے ساتھ، وہ نبوت جو متصل ہوتی ہے اس بات کے ساتھ کہ اس نبی کی اطاعت ہمیشہ واجب ہے، ہر مرحلے میں واجب ہے۔ جب اطاعت واجب ہے تو وہاں سے گناہ کو اگر آپ جائز کرا دیں نبی کے بارے میں تو گناہ میں اطاعت یہ ہرگز دونوں آپس میں مطابقت نہیں رکھتے۔ ھذا فیما اذا علم ان الصادرہ معصیت، یہ ان مقامات میں بحث چلے گی جہاں پہ یقین ہو کہ جو نبی فعل انجام دے رہا ہے وہ گناہ ہو۔ وما اذا لم يعلم واحتمل، جہاں پہ پتہ نہ ہو کہ گناہ ہے، گناہ کا احتمال ہو تو فلا یجب اتباع، وہاں پہ اتباع نبی واجب نہیں، احتمال کون ہی معصیتاً او خطأ، چونکہ ممکن ہے کہ یہ فعل جو انجام دے رہا ہو گناہ ہو، غلطی ہو، نظیف تذہب فائدۃ البعثۃ، نتیجے میں آپ اس میں اگر گناہ کا احتمال ہے یا غلطی کا احتمال ہے تو اس پہ اتباع نہیں کریں گے، اور اتباع نہیں کریں گے تو بعثت انبیاء کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ شارح محترم فرماتے ہیں وفیہ اول، اس دلیل میں بھی اشکال ہے۔ پہلا اشکال یہ کہ انه اخص مما ذهب الیہ الامامیۃ، اس مدعی مختار امامیہ سے عام ہے، مختار امامیہ عام ہے، اس سے یہ اخص دلیل۔ کس طرح؟ لاختصاص بالعصمت عن الذنوب حال نبوت، کیونکہ یہ دلیل مخصوص ہے، یعنی عصمت انبیاء کو ثابت کرتی ہے گناہ سے بعد نبوت، یعنی حال نبوت، قبل نبوت والے مرحلے کو شامل نہیں ہے، جبکہ مختار امامیہ تھا قبل نبوت و بعد نبوت۔ وثانیاً دوسرا اشکال کہ انه لا يثبت العصمت، یہ دلیل عصمت انبیاء کو ثابت نہیں کرتی، کیوں؟ لارتفاع المحظور باثبات العدالت، چونکہ محظور جو معنی اور رکاوٹ ہے وہ عدالت انبیاء کو ثابت کرنے کے ذریعے سے ثابت ہو جائے گا، محظور دور ہو جائے گا اس بات عدالت سے بھی، اجماع العدالت لا یکون اتباع باطلا، چونکہ عدالت ہونے کی صورت میں اس کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہوگا، حتیٰ ضروری نہیں بلکہ اس کی اتباع کرنا باطل نہیں شمار نہیں ہوگی، ولو کان فی الواقع خاطئا، اگرچہ حقیقت میں وہ گناہ گار ہو، کل اتباع الفقہاء والحکام والعدول، جس طریقے سے مراجع کرام اور حاکمان الہی کی اتباع کے بارے میں کہا گیا ہے، ہمیں ان کے لیے مہم شرط عدالت ہے، وہ حقیقت میں اگرچہ گناہ گار ہوتے ہیں اپنی انفرادی زندگی میں، لیکن جو عمومی زندگی میں ان کے اندر شرائط فتویٰ و حکم و عدالت پائی جاتی ہیں، لہذا ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، لہذا ان کی پیروی کرنا باطل کے زمرے میں نہیں آتا، میں احتمال خطف، جبکہ ان فقہاء و حکام عدول کے بارے میں غلطی کا امکان ہے، ترکیز پہ اتباع، اور دوسری جانب سے ان کے اتباع میں اجازت ہے، ولو کان خلاف الواقع، اگرچہ وہ واقع کے خلاف ہو، لا مانع منہ، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اذا کان مصلحۃ الاتباع راجحۃ، جب اتباع یہ صاحبان عدالت رجحان رکھتا ہو، کما ہو کذالک فی حجیت الفتاوی والاحکام وشہادۃ العدول، جس طریقے سے فتویٰ حجت رکھتے ہیں، احکام حجت رکھتے ہیں، عدول کی گواہیاں حجت رکھتی ہیں، یہ حجت رکھتی ہیں یعنی قابل عمل ہے، ان میں یہ رجحان پایا جاتا ہے۔ اللہم الا یقال، سوائے یہ کہا جائے کہ ان اتباع الانبیاء لدرک المصالح الواقعۃ والبعد عن المفاسد الواقعۃ، کہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی اس لیے ہے کہ تاکہ ہم مصلحت حقیقی کو درک کر سکیں، مفسد حقیقی سے بچ سکیں، یہ ہو تو وہ لا یحصل بالعدالت، یہ اتباع انبیاء عدالت کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوگی، ولکنہ دلیل آخر الذی، یہ ایک ہم نے دلیل اول کی طرح اشارہ کیا ہے، وہ کیف کان، شارح محترم جس طرح بھی ہو، ففی ما ذکر من بعد البراہین المذکورۃ، جتنی بھی ادلہ عصمت بیان کی گئی ذکر منفردن جدا گانا، اور بعد ضم بعضها الى بعض
گینن و کفایتن لإثبات مذہب الامامت. یہ تمام کے تمام جداگانہ یا ایک دلیل کو دوسری دلیل کے ساتھ ضمیر کرتے ہوئے یہ تمام کی تمام ادلہ ہمارے لیے کافی ہیں کہ مذہب امامیہ کو ثابت کر سکے. مذہب امامیہ مختار امامیت ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں، قبل نبوت و بعد نبوت، سہون اور نسیانن اور اسیانن. تو اللہ بکرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر یہ بنے گا کہ تجربہ اعتقاد میں جو دلیل عصمت بیان کی گئی ہے اجتماع ضدین والی، اس دلیل کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. تو اللہ بکرام عزیز دوسرا سوال آج کا یہ بنے گا کہ جو اس دلیل پر اشکال کیا گیا ہے شارح محترم کی جانب سے، اس دو اشکالوں کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.